السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال جل وعلا: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون۔ 13واں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 12 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کی ایک پکار کا ذکر کیا ہے۔ یہ انبیاء کرام جب دعوت دیتے تھے اور قوم کی جانب سے جب انہیں تکلیف پہنچتی تھی، مصائب اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا تھا، تو وہ اللہ رب العالمین پر توکل کرتے تھے، اللہ پر اعتماد کرتے تھے اور اللہ رب العالمین کی تعریف اور شکر بجا لاتے تھے۔ قوم کے لوگوں نے جب یہ کہا کہ آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں، اور انبیاء کی دعوت کو لوگوں نے ٹھکرا دیا اور نبیوں کو مشکلات میں ڈال دیا، تکلیف میں ڈال دیا، تو انبیاء کیا کرتے تھے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے، نبیوں نے کہا وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ہم اللہ پر بھروسہ کیوں نہ رکھیں، ہم اپنے رب پر توکل اور بھروسہ کیوں نہ رکھیں۔ وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اللہ رب العالمین ہی نے ہم کو سیدھے راستے کی توفیق دی ہے، نیک راستے کی ہدایت دی ہے۔ اللہ نے ہم کو ایمان اور اسلام کی توفیق بخشی اور ہم کو نیک راستے پر چلا رہا ہے، تو ہم اس رب پر کیوں نہ ایمان لائیں، اس رب پر کیوں نہ ہم بھروسہ رکھیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم صبر کریں گے۔ انبیاء علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، جو تم ہم کو تکلیف پہنچاؤ گے ہم اس بات پر صبر کریں گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بھروسہ رکھنے والے تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، توکل کرنے والے اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کی ایک پکار کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے رب کی تعریف بیان کرتے تھے۔ وہ تعریف کون سی ہے؟ کہ ہمارے رب نے ہم کو ہدایت دی، ہمارے رب نے ہم کو نیک راستے پر چلایا ہے۔ توفیق، اللہ رب العالمین کی توفیق کا ملنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس توفیق کی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ ہم گمراہ تھے، اللہ نے ہم کو ہدایت دی، ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، اللہ رب العالمین ہم کو سیدھے راستے پر چلایا ہے، صراط مستقیم پر رکھا ہے۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں کی پوجا کرتے ہیں، مگر اللہ رب العالمین نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا ہے، اور جو سیدھے راستے پر چلتا ہے وہی جنت میں جائے گا، وہی ہدایت کے راستے پر ہے، وہی گمراہی سے محفوظ ہے۔
اسی پر اللہ کا انعام ہے، اللہ کا اکرام ہے، دنیا اور آخرت اسی کے لیے کامیابی ہے۔ تو یہ ہماری زندگی کا جو سب سے اہم پہلو ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو نیک راستے پر چلایا ہے، صراط مستقیم پر رکھا ہے، صحیح دین پر رکھا ہے۔ اس پر ہمیں اپنے رب کی خوب تعریف کرنی چاہیے، رب کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام ہر موقع پر اسی بات کو واضح کرتے تھے کہ اللہ نے ہم کو سیدھے راستے پر رکھا ہے، اللہ نے ہم کو نیک راستے پر رکھا ہے، سیدھے راستے کی اس نے ہمیں توفیق بخشی ہے۔ اور اس نیک راستے پر چلنے کی وجہ سے، اس ایمان کے راستے پر ہم کو چلنے کی وجہ سے، یا ایمان کی دعوت دینے کی وجہ سے، توحید کی طرف بلانے کی وجہ سے، ہمیں اس راہ میں جو بھی مصیبتیں آئیں گی، جو بھی تکلیفیں آئیں گی، کیونکہ اللہ نے ہم کو سیدھے راستے پر رکھا ہے، ہم صحیح دین کو جان چکے ہیں، اس راستے پر ہمیں جو بھی تکلیف آئے گی، جو بھی مشکل آئے گا، جو بھی ہم کو تکلیف پہنچے گی، ہم اس پر صبر کریں گے۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اے میری قوم کے لوگوں، اس سیدھے راستے پر چلنے کی وجہ سے، نیک راستے پر لوگوں کو بلانے کی وجہ سے ہمیں جو بھی تکلیف پہنچے گی، ہم اس تکلیف پر صبر کریں گے، اور ہم اپنے رب پر توکل رکھیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے۔ اس لیے ہر ایک مسلمان کو، ہر مومن کو، ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ ہر موقع پر اللہ رب العالمین پر توکل رکھے، اللہ پر اعتماد رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے۔ اللہ پر توکل رکھنے کی وجہ سے بہت سارے مشکل معاملے آسان ہو جاتے ہیں، تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اسے یہ معلوم ہے کہ ہم اپنے رب پر توکل رکھتے ہیں، وہ رب ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، وہ رب ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا۔ جو شخص اپنے رب پر توکل رکھتا ہے، اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے آسان بنا دیتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ کن لوگوں پر؟ جو اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ یہی ایمان کا بنیادی حصہ ہے کہ آدمی اللہ پر ایمان لائے، اللہ ہی پر توکل ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی اللہ پر ایمان تو لایا ہے لیکن توکل کے بعد میں، بھروسہ رکھنے کے بعد میں آدمی کسی اور پر اپنا دل جمائے ہوئے ہے، تو یہ ایمان کی توہین ہے، یہ ایمان کی توہین ہے، یہ ایمان کی کمزوری اور بلکہ خرابی ہے۔ تو اہل ایمان اللہ ہی پر توکل رکھتے ہیں، انبیاء کرام اللہ ہی پر توکل رکھتے تھے، اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے۔ کسی کام کے کرنے پر عزم کر لیا، ارادہ کر لیا، اور وہ راستہ ٹھیک ہے، کام نیک ہے، بہتر ہے، اور آدمی نے اپنے تمام اسباب کو اختیار کر لیا ہے، اس اسباب کے اختیار کرنے کے بعد اللہ پر بھروسہ رکھے، جو بھی نفع نقصان ہوگا، جو بھی تکلیف ہوگی، وہ اللہ کے حوالے ہے، وہ اللہ کے حوالے ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے معاملات کو آسان بنانے کے لیے اور اپنے ہر کام میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے اس چیز کو ہم کبھی نہ بھولیں کہ ہم اپنے رب پر توکل رکھیں، اپنے رب پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ رب العالمین ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے رب پر توکل رکھیں۔ یہ انبیاء کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے رب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے رب پر مکمل بھروسہ رکھتے تھے، توکل رکھتے تھے، اور اللہ ہی کی ہر جگہ حمد و ثنا تعریف بیان کرتے تھے۔ اور اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے نیک راستے پر چلنے کی اور نیک ہدایت کی، ایمان کی، اس چیز پر ہمیشہ ہم کو باقی رہنا چاہیے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کوئی ایمان کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توکل، اللہ رب العالمین پر توکل رکھنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔